22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز قریب قریب تمام مومنین کے ہاں ہوتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات وقت کی پابندی اور آداب کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی اور مراد بہت کم پہنچتی ہے۔ اس لیے آداب اور شرائط نظر کے متعلق یہ چند باتیں شامل کی جا رہی ہیں۔ مومنین کو چاہیے خود بھی مطالبہ کریں اور اپنے احباب و اقارب کو بھی مطالبہ کروائیں۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بامشکل اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، پروردگار رحم کرے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر اور پریشانی میں 12 سال بیت گئے۔ اس عرصے میں نہ تو اس نے اپنے بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارا کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچہ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصہ تک خبر نہ لی، اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں نوکری کر لی، اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا اور مولا نے فرمایا، اے لوگو، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے جواب دیا، اے میرے مولا، آج شب 22 رجب کی ہے۔ تب امام نے فرمایا، کوئی شخص سخت مشکل میں پریشانی میں ہے یا کسی ایسی سخت حاجت کے لیے پریشان ہے، اسے چاہیے 1.25 سیر میدہ کی پوریاں پکا کر ہمارے نام کی نذر 22 رجب کو نماز صبح دلوا کر اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے یہ کلام سنا، اسی وقت دل میں نذر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کو فجر کی نماز کے بعد نذر کو حکم امام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہارے کے شوہر کا حال سنیں۔ یہاں تو 22 رجب صبح کے وقت یہ لکڑہاری نیاز امام علیہ السلام دلوا ہی رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلہاڑی کو نکالا اور اس جگہ کو کھودا تو معلوم ہوا ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اسی کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا، اور سارا خزانہ نکال کر وہ وطن واپس آیا، اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری بات بیان کی۔ جب اس نے نیاز تاریخ اور وقت بتایا تو وہیں تاریخ وہیں وقت تھا جب لکڑہارے کو خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر کی بیوی نے دیکھا، ایک عالی شان مکان اسے نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی آپ کے ہاں ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہاری کو بلایا اور سارا حال دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہیں آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے چوری کی ہوگی، یہ سارا مال چوری کا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ حال دل میں لانا ہی تھا کہ اسی وقت وزیر پر مصیبت آئی۔ ایک وزیر اس کا دشمن تھا، اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر کی شکایت کی۔ حضور نے اسے طلب فرمایا۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ وزیر کا سارا مال اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے 2 درم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس نے خربوزے خرید کر رومال میں باندھ لیے اور کہا کہ کسی جگہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا،
उसी दिन शहजादा भी शिकार को गया और रात तक वापस न आया। तो बादशाह परेशान होकर अपने वजीरों से मशवरा किया। सारी रात गुजर गई और शहजादा अभी तक वापस नहीं आया। उसी वजीर ने जिसने वजीर की चुगली खाई थी बादशाह से अर्ज किया कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि वजीर ने दुश्मनी मौका पाकर शहजादे को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर बादशाह ने वजीर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही गए और वजीर और उसकी बीवी को पकड़ लाए। उस वक्त तक वजीर ने उस खरबूजे को ना खाया था, बल्कि उसी तरह रुमाल में बांधा हुआ था। उसी हालत में गिरफ्तार हो गया। बादशाह ने देखा कि रुमाल से खून निकल रहा है और रुमाल खोल कर देखा तो उसमें शहजादे का सर नजर आया। बादशाह अपने बेटे का सर देखकर रोने लगा और हुक्म दिया कि रात भर वजीर को कैद में रखो, सुबह हो इसको कत्ल कर देना। वजीर और उसकी बीवी जेल में भेज दिए गए। वजीर ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया, ये बात अब तक मालूम नहीं हो सकी कि हम पर ये नागानी मुसीबत कैसे आई है। कौन सा गुनाह हमसे ऐसा हुआ है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। उस पर वजीर की बीवी ने लकड़हारे का किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे उस नज़र का और हुक्म इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का यकीन न आया। वजीर ने अपनी बीवी से कहा, इससे बढ़कर और क्या खता होगी। तूने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हुक्म को झुटलाया। तौबा कर, इमाम का फरमान दुरुस्त है। अल अर्ज दोनों रात भर गिरिया करते रहे और अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहे। दिल से उस नियाज की भी नियत की। खुदावंदे आलम उनकी तौबा कबूल की। और सुबह होते ही शहजादा शिकार से वापस आया और बादशाह के पास गया। बादशाह ने शहजादे से दरियाफ्त किया कि तुम इतना अरसा कहाँ रहे। अर्ज किया, हजूर शिकार न मिलने की वजह से मैंने बाग में क़याम किया था। बादशाह ने शहजादे को महल में जाने का हुक्म दिया और वजीर और उसकी बीवी को तलब किया और रुमाल और सर को भी तलब किया जिसमें खरबूजे के बजाय सर नजर आया था। रुमाल को खुद खोला और देखा कि खरबूज है। बादशाह सख्त परेशान हुआ। वजीर से दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। वजीर ने जो वाक़या अपनी बीवी से सुना था बादशाह ने सुनकर लकड़हारे और लकड़हारी को तलब किया और उनसे हालात दरियाफ्त किए। उन्होंने तमाम वाक़या बयान कर दिया, जिसको सुनकर बादशाह भी दिल से ईमान ले आया और वजीर को अपने ओहदे पर फाइज कर दिया और चुगलखोर वजीर को सज़ा देकर निकाल दिया।